چٹاخ ایک زوردار اور کڑک تھپڑ کی گونج نے پوری پنچایت میں موجود سینکڑوں لوگوں کے دل دہلا دیے۔ یہ آواز اتنی شدید تھی کہ حویلی کے در و دیوار تک کانپ اٹھتے تھے اور فضا میں اڑتے پرندے بھی جیسے سہم کر خاموش ہو گئے ہوں۔ یہ تھپڑ حویلی کے وسیع اور اس کچے صحن میں کھڑے اس علاقے کے سیاہ اور سفید کے مالک 28 سالہ انتہائی وجیح باروب اور سخت گیر سردار مرتضیٰ کے گال پر پڑا تھا، جس کی اونچی آواز اور جس کے قدموں کی آہٹ سے ہی لوگ راستہ بدل لیا کرتے تھے۔ مگر آج اسی خدا خوف سردار کے گال پر بھری پنچایت میں تھپڑ مارنے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی 19 سالہ نازک سی چچا زاد منگیتر عروہ تھی، جو اس وقت غصے اور جذبات کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ اس کے گورے گال غصے سے دہک رہے تھے اور آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ایک ایسی نفرت تھی جو شاید صدیوں تک ختم نہ ہونے والی تھی۔ تھپڑ پڑتے ہی مجمع میں ایک ایسا گہرا خوفناک سناٹا چھایا کہ جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ ہوا بھی جیسے رک سی گئی تھی۔ بوڑھے، بچے اور جوان سب کی سانسیں حلق میں اٹک گئی تھیں، کیونکہ آج تک کسی نے سردار مرتضیٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرت نہیں کی تھی، اور آج بھری پنچایت میں اس کی اپنی منگیتر نے اس کے مردانہ وقار اور اس کی سرداری کی پگڑی کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ مرتضیٰ جو کچھ لمحے پہلے تک پوری طاقت اور تکبر کے ساتھ فیصلہ سنا رہا تھا، اس اچانک افتاد پر جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ جو ہمیشہ روب اور دبدبے سے تپا رہتا تھا، اب ایک عجیب سے سکوت میں ڈوب گیا۔ اس نے دھیرے سے اپنا سرخ ہوتا چہرہ سیدھا کیا۔ اس کے گال پر عروہ کے نازک انگلیوں کے نشانات واضح طور پر ابھر آئے تھے، جو اس کی توہین کی گواہی دے رہے تھے۔ مرتضیٰ نے آہستہ سے اپنی گردن موڑی اور اپنی سرخ ہوتی خونی آنکھوں سے عروہ کو دیکھا، جو اپنی نازک کلائی میں بلا کی ہمت لیے کھڑی تھی، مگر اندر سے وہ بھی اب ڈر رہی تھی۔ اس کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو بے تاب تھا، کیونکہ وہ مرتضیٰ کی آنکھوں میں امڑتے ہوئے طوفان کو دیکھ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے ایک سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا ہے، اور اب یہ شیر اسے چیڑ پھاڑ کر رکھ دے گا۔ مرتضیٰ کی آنکھوں میں اس وقت ایسی وحشت اور جنون ناچ رہا تھا کہ دیکھنے والوں کے بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ اس کے ماتھے کی رگیں ابھر آئی تھیں اور جبڑے بھینچنے کی وجہ سے اس کے چہرے کے پٹھے کھینچ گئے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے عروہ کا وہ دایاں ہاتھ دبوچ دیا جس سے اس نے تھپڑ مارا تھا، اور اسے اتنی بے دردی سے مروڑتے ہوئے اپنے قریب کھینچا کہ عروہ کا نازک وجود اس کے آہنی سینے سے جا ٹکرایا۔ مرتضیٰ نے اسے سرد، شفاف اور دھیمے لہجے میں بولا، جو کسی دھاڑ سے کم نہ تھا، عروہ، آج تم نے جس ہاتھ سے میری مردانگی اور میری عزت پر وار کیا ہے، میں اس ہاتھ کو تمہارے جسم سے الگ نہیں کروں گا، بلکہ اسی ہاتھ سے تمہیں اپنی زندگی کی بھیک مانگنے پر مجبور کر دوں گا۔ تم نے آج مرتضیٰ کی انا کو للکارا ہے، اور اس کی سزا موت نہیں بلکہ ایسی زندگی ہے جہاں تم ہر پل موت کی دعا مانگو گی، مگر تمہیں موت نہیں ملے گی، صرف میں ملوں گا۔ تمہاری یہ جرت تمہیں بہت بھاری پڑے گی عروہ، کیونکہ اب تم نے سردار مرتضیٰ کے اندر کے جانور کو آزاد کر دیا ہے۔ عروہ نے اپنی کلائی چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ اسے لگا جیسے اس کی ہڈی ابھی چٹک جائے گی۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ کراہتے ہوئے بولی، چھوڑو مجھے، آپ کی ہمت کیسے ہوئی ایسا گھٹیا اور ظالمانہ فیصلہ سنانے کی؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ میری دوست کی زندگی کا غلط فیصلہ کرنے والے اور اسے کاری قرار دینے والے؟ عروہ کی آواز میں درد، خوف اور غصہ سب شامل تھے۔ وہ اپنی دوست کی زندگی بچانا چاہتی تھی، جسے مرتضیٰ نے پنچایت میں قدیم اور فرسودہ رسم و رواج کے نام پر موت کی سزا سنا دی تھی۔ عروہ نے مزید چیخ کر کہا، آپ جیسے جاہل اور ان پڑھ سرداروں کو بس مارنا اور کاٹنا آتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک زندہ ہستی مسکراتی لڑکی کو زمین میں زندہ گاڑ دینا، اسے بے دردی سے قتل کر دینا، صرف اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے۔ عروہ کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہہ رہی تھیں، مگر اس کا لہجہ ابھی بھی بلند تھا۔ وہ مرتضیٰ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس وقت موت کے منہ میں کھڑی ہے۔ مرتضیٰ نے اسے ایک زوردار جھٹکے سے اپنا قریب کیا۔ اس کا چہرہ عروہ کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ عروہ کو اس کی گرم اور غصے سے بھری سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں، جن میں اس کے لیے صرف قہر تھا۔ مرتضیٰ نے اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر
انتہائی سرد اور کاٹ دار لہجے میں بولا۔ وہ لڑکی بے لگام اور بے حیا تھی جو ہمارے قبیلے کی عزت کو روند کر اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اور یاد رکھنا عروہ، جو عورت دہلیز پار کر لے اس کی سزا ہمارے قبیلے میں صرف موت ہوتی ہے۔ ہمارے قبیلے کا یہی اصول ہے، اور میں اصولوں کا پکا ہوں۔ میں اپنی غیرت پر سمجھوتا نہیں کرتا، چاہے وہ میری اپنی سگی ہی کیوں نہ ہو۔ عروہ نے تڑپ کر کہا، وہ بھاگ گئی کیونکہ آپ لوگ جاگیردار ہیں، طاقت کے نشے میں اندھے ہو چکے ہیں۔ وہ اس لڑکے سے محبت کرتی تھی، اور جس ادھیڑ عمر شخص سے اس کی زبردستی شادی ہو رہی تھی وہ اسے پسند نہیں تھا۔ کیا ہم لڑکیوں کو اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی؟ کیا ہمارا دل نہیں ہوتا؟ آپ لوگ زبردستی کیوں کرواتے ہیں فیصلے؟ کیا محبت کرنا گناہ ہے؟ کیا اپنی پسند کا اظہار کرنا جرم ہے؟ محبت کا لفظ سنتے ہی مرتضیٰ کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، کیونکہ محبت جیسے الفاظ اس کی لغت میں کمزوری اور بے حیائی کی نشانی تھے، اور وہ ایک پتھر دل انسان تھا جسے صرف حکم چلانا اور حکم منوانا آتا تھا۔ اس نے عروہ کی مزید کوئی دلیل سننے کے بجائے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اسے پیچھے کی طرف جھٹکا دیا، جس سے عروہ کی گردن میں شدید بل پڑ گیا۔ اس نے عروہ کا بازو اتنی بے دردی اور طاقت سے جکڑا کہ اس کی کلائی میں موجود کانچ کی کچھ چوڑیاں ایک ساتھ ٹوٹ گئیں۔ کانچ کے باریک ٹکڑے عروہ کی نرم اور نازک جلد میں پیوست ہو گئے، اور وہاں سے خون کے سرخ قطرے نکل آئے۔ عروہ کے منہ سے ایک دردناک سسکی نکلی، مگر مرتضیٰ کو اس کے درد، اس کے آنسوؤں یا اس کے خون کا کوئی احساس نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف انتقام کی آگ جل رہی تھی جو سب کچھ راکھ کر دینا چاہتی تھی۔ مرتضیٰ نے اسے سب کے سامنے گھسیٹتے ہوئے بلند آواز میں اعلان کیا، تم بہت زبان دراز ہو گئی ہو عروہ۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ اصل میں ایک سردار ہوتا کیا ہے، اور اس کی نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تم نے بھری پنچایت میں میرا ہاتھ نہیں اٹھایا، اپنی بربادی کی خود آواز دی ہے۔ آج تک میں تمہاری ہر غلطی کو سوچ کر معاف کرتا آیا تھا کہ تم بچی ہو، نادان ہو، مگر آج تم نے حد پار کر دی ہے۔ آج اور ابھی اسی وقت میں تمہیں یہاں سے رخصت کر کے لے جا رہا ہوں، اور ہاں یاد رکھنا، وہاں بھی میرا حکم چلتا ہے، جہاں قانون بھی میں ہوں اور عدالت بھی میں۔ یہ سنتے ہی وہاں موجود سب لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ پنچایت کے بزرگوں نے سر جھکا لیے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مرتضیٰ کے آگے بول سکے، اسے روک سکے۔ مرتضیٰ اسے جانوروں کی طرح گھسیٹتا ہوا حویلی کے اندرونی حصے کی طرف لے جانے لگا۔ عروہ کے پیر زمین پر گھسٹ رہے تھے، اس کا دامن مٹی سے اٹ چکا تھا، اور وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو درندے، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ مگر مرتضیٰ کی گرفت لوہے کی طرح تھی، اور اسے کسی بے جان گڑیا کی طرح گھسیٹتا ہوا اپنی سلطنت کی طرف لے جا رہا تھا۔ حویلی کے وسیع برآمدے میں بیٹھے عروہ کے دادا جان، نواب سکندر اور خاندان کے دیگر بزرگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنی لاٹھی ٹیکتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ تھا، کیونکہ عروہ ان کی لاڈلی پوتی تھی جسے انہوں نے نازوں سے پالا تھا۔ دادا جان نے گرجدار آواز میں پوچھا کہ مرتضیٰ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ رک جاؤ، یہ میری پوتی ہے، اسے اس طرح جانوروں کی طرح گھسیٹ کر کہاں لے جا رہے ہو؟ چھوڑو اس کا ہاتھ۔ مگر مرتضیٰ رکا نہیں، اس کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آئی، اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ وہ کسی کو بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ عروہ کو گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں پر چڑھا، اور پھر سیڑھیوں کے درمیان رک کر پلٹ کر اپنے دادا جان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی تلخ لہجے میں بولا، دادا جان، آپ کی اس لاڈلی اور منہ زور پوتی نے آج سب کے سامنے میرے مردانہ وقار پر تھپڑ مارا ہے۔ آپ لوگوں نے اس کی بدتمیزیاں اور شہر کی تعلیم کے نام پر اسے بہت سر چڑھا لیا ہے۔ آپ نے اسے آزادی دی تھی نا، اب بھگتیں اس کا انجام، اور اب اس کا علاج صرف میں کروں گا، اور آج اور ابھی سے یہ میری بیوی بن کر رہے گی، کیونکہ جس عورت کو اپنی زبان پر قابو نہ ہو اسے قابو کرنا ایک مرد اور خاص طور پر ایک سردار کو بہت اچھی طرح آتا ہے۔ آج کے بعد اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ صرف میں کروں گا۔ عروہ نے روتے ہوئے، ہچکیاں لیتے ہوئے دادا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کی حالت قابل رحم تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر مٹی لگی تھی۔ اس نے التجا کی کہ دادا جان مجھے بچا لیں، خدا کے لیے مجھے بچا لیں، میں نے صرف حق کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ مگر دادا جان نے یہ سن کر بے بسی سے منہ پھیر لیا اور سرد لہجے میں کہا، تم نے خاندانی وقار کو مجروح کیا ہے عروہ،
جو کہ ایک ناقابل معافی جرم ہے. جو مرتضیٰ کرے گا وہی ٹھیک ہے. یہ اس کا حق ہے اور میں اس کے معاملے میں نہیں بولوں گا. عروہ کا دل کرچی کرچی ہو گیا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اپنے سگے دادا نے جنہوں نے اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا آج اپنی جھوٹی عزت کی خاطر اسے ظالم کے حوالے کر دیا ہے. اس لمحے عروہ کی امید کی آخری کرن بھی دم توڑ گئی اور اسے لگا کہ اب وہ واقعی جہنم میں دھکیلی جا چکی ہے. مرتضیٰ نے عروہ کو اوپر والی منزل پر اپنے وسیع تاریک اور ہیبت ناک کمرے میں لا کر پوری قوت سے بیڈ پر پھینکا. عروہ کسی گیند کی طرح اچھل کر گری اور خوف سے کپ کپانے لگی. یہ کمرہ نہیں تھا بلکہ ایک قید خانہ تھا جہاں ہر طرف مرتضیٰ کی خوشبو اور اس کے روب کا ڈیرا تھا. اس کا سر چکرانے لگا اور دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ ابھی اس کا دل بند ہو جائے گا. مرتضیٰ نے دروازے کو ایک زوردار آواز کے ساتھ لاک کیا جس کی آواز پر عروہ کو لگا کہ جیسے یہ دروازہ نہیں بلکہ اس کا دل بند ہو گیا ہے، اور پھر کنڈی لگا کر آہستہ آہستہ اس کی طرف مڑا. کمرے میں مدھم روشنی تھی جس میں مرتضیٰ کا سایہ کسی دیو کی طرح لگ رہا تھا. اس نے اپنی واسکٹ اتار کر فرش پر پھینکی اور آہستہ آہستہ عروہ کی طرف بڑھنے لگا. اس کی چال میں ایک شکاری جیسی پھرتی اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے کوئی شیر اپنے شکار کو گھیر رہا ہو. عروہ گھسٹ کر بیٹھ کے کونے میں گھس گئی اور اپنی بے جان ٹانگیں سینے سے لگا کر بولی، تم میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتے. خبردار جو میرے قریب آئے تو میں اپنی جان دے دوں گی. میں خود کو ختم کر لوں گی مگر تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دوں گی. مرتضیٰ ایک شکاری کی طرح اس کے اوپر جھکا اور اس کے دونوں نازک ہاتھ اس کے سر کے اوپر ایک ہی ہاتھ سے قید کر لیے. اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ عروہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی. مرتضیٰ نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب کیا، اتنا قریب کہ ان کی ناک آپس میں ٹکرا رہی تھی، اور بولا، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ تم میری ہو، بچپن سے ہمارا نکاح ہوا ہے. تم میری ملکیت ہو، میری جاگیر ہو، اور اپنی چیز کے ساتھ میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں. اسے پیار کروں، اسے پوجوں یا اسے توڑ مروڑ کر رکھ دوں. یہ میرا اختیار ہے اور آج تم نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں تمہیں توڑ دوں. عروہ چیخی اور روتے ہوئے بولی، ابھی تو ہماری رخصتی نہیں ہوئی. تم ایسا نہیں کر سکتے، خدا کے لیے پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے جانے دو. مرتضیٰ نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی جس سے عروہ کے پورے بدن میں سنسنی اور خوف کی لہر دوڑ گئی. بس اب تم میرے کمرے میں آ گئی ہو تو سمجھو کہ تمہاری رخصتی ہو گئی ہے، اور اب تم یہاں سے تبھی باہر جاؤ گی جب میں چاہوں گا اور جس حال میں چاہوں گا. یہ کہتے ہوئے مرتضیٰ کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون تھا جو عروہ کو یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ آج کی رات اس پر کافی بھاری گزرنے والی ہے، کیونکہ مرتضیٰ اس وقت کسی کی سننے والا نہیں تھا. مرتضیٰ نے اس کے سفید پڑتے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی کی جس میں محبت کی مٹھاس نہیں بلکہ زہر تھا. آج تمہیں پتہ چلے گا کہ ایک مرد کی انا کو للکارنے کا انجام کیا ہوتا ہے. عروہ، تم نے سب کے سامنے میری تذلیل کی تھی تو اب اس تھپڑ کی قیمت چکاؤ، اپنی ذات سے اور اپنے وجود سے. عروہ نے پوری قوت لگا کر چیخ کر کہا، تم بس یہی کر سکتے ہو مرتضیٰ، کیونکہ تمہارے پاس دلیل نہیں ہے. تم اپنی طاقت کے زور پر میری آواز دبانا چاہتے ہو کیونکہ تم سچ سننے کا حوصلہ نہیں رکھتے. تم ایک بزدل انسان ہو جو ایک نہتی لڑکی پر اپنی مردانگی دکھا رہا ہے. اگر تم میں ذرا سی بھی غیرت ہوتی تو تم دلیل سے بات کرتے، مگر تم صرف جبر جانتے ہو. عروہ کے ان الفاظ نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور مرتضیٰ کی آنکھوں میں ایک شعلہ سلب کا. تم نے مجھے بزدل کہا؟ یہ کہتے ہی مرتضیٰ نے ایک جھٹکے سے اس کی قمیص کو اوپر سے نیچے تک چیر دیا. کپڑا پھٹنے کی وہ کرخت آواز کمرے کے سناٹے میں کسی دھماکے کی طرح گونجی اور عروہ کی فلک شگاف چیخ کمرے کی دیوار سے ٹکرا کر رہ گئی. مگر باہر اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ یہ حویلی کا وہ ممنوع اور الگ تھلگ حصہ تھا جہاں مرتضیٰ کے سوا پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، اور آج وہاں صرف اس کی حکمرانی تھی. وہ نیم برہنہ اس کے سامنے تھی. مرتضیٰ نے اس کے لرزتے ہوئے نازک وجود کو اپنی گرفت میں لے کر اسے بری طرح بھینچا تھا. اس کا لمس محبت کا نہیں بلکہ خالص انتقام، غضب اور تسلط کا تھا. عروہ کی گردن اور شانوں پر وحشیانہ انداز میں ٹوٹ پڑا، جیسے کوئی بھوکا شیر اپنے شکار کو بھنبوڑتا ہے اور اسے اپنی خوراک بناتا ہے، اور باقی کے کپڑوں پر بھی اپنا غصہ پوری طرح سے اتارتا ہوا انہیں بھی اس کے جسم سے دور پھینک چکا تھا. عروہ درد اور شرمندگی سے تڑپ اٹھی. اس کی آنکھوں سے
آنسوؤں کا جھرنا جاری تھا۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے اپنے ناخن مرتضیٰ کی بازوؤں میں گاڑ دیے، مگر مرتضیٰ کو جیسے درد کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس پر تو بس اپنی ملکیت جتانے کا خبط سوار تھا۔ اس نے عروہ کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اچھے سے جکڑ کر اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ تم میری ہو اور اپنی چیز کو میں جیسے چاہوں استعمال کروں، یہ حق ہے میرا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ ذلت کیا ہوتی ہے اور بے بسی کسے کہتے ہیں۔ یہ کہتے اس نے عروہ کے کانپتے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا اور اتنی شدت اور بے دردی سے اسے چوما کہ عروہ کا سانس رکنے لگا اور اسے لگا کہ اس کی جان نکل جائے گی۔ ایک انتہائی شدید بوسہ تھا جہاں محبت نام کا کوئی جذبہ نہیں تھا، بلکہ ایک سردار کا انتقام اور اپنی طاقت کا مظاہرہ تھا جو ایک نہتی لڑکی پر کر رہا تھا۔ عروہ روتی رہی، چلاتی رہی، مگر مرتضیٰ نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے اپنے تلے رون ڈالا۔ اس نے عروہ کے جسم پر اپنی ملکیت کے گہرے نشان چھوڑ دیے جو اس کی وحشت کی گواہی دے رہے تھے۔ اس کے دانتوں کی شدت نے عروہ کی جلد کو جگہ جگہ سے زخمی کر دیا اور اسے ادموا کر کے ہی دم لیا۔ عروہ کی روح تک زخموں سے چور ہو گئی تھی اور وہ بے جان گوڑیا کی طرح بستر پر پڑی سسک رہی تھی، جبکہ مرتضیٰ اپنی انا کی تسکین کر کے اور اپنا نام نہاد بدلہ لے کر بیڈ کی دوسری طرف جا چکا تھا اور کمرے میں صرف عروہ کی تبی تبی سسکیوں اور بھاری سانسوں کی آواز باقی رہ گئی تھی۔ اگلی صبح سورج کی کرنوں کو ساتھ لیے بیدار ہوئی تو عروہ کی حالت غیر تھی۔ اس کے جسم کا پور پور دکھ رہا تھا اور جگہ جگہ مرتضیٰ کی وحشت کے نیلے اور سرخ نشان اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ رات اس پر کیا قیامت گزری ہے اور کیسے اس کی عزت نفس کو کچلا گیا ہے۔ وہ لرزتے وجود کے ساتھ بمشکل اٹھی، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور سر چکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے جنہیں اس نے ایک بڑی چادر میں چھپایا ہوا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لیتی ہوئی گرتی پڑتی اپنی ماں کے کمرے تک پہنچی اور دروازہ کھول کر اندر گر پڑی۔ اس کی ماں بیگم جہاں جو اپنے شوہر کی وفات کے بعد سے اس حویلی میں صرف ایک کونے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اپنی اکلوتی بیٹی عروہ کے سوا ان کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں تھا۔ جو انہوں نے اپنی بیٹی کو یہ حالت دیکھی تو وہ گھبرا کر اس کی طرف لپکی تھی۔ عروہ نے روتے ہوئے اپنا حال بتایا۔ ماں دیکھو اس درندے نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، اس نے مجھے برباد کر دیا، اس نے میری عزت تار تار کر دی، مجھے بچا لو ماں، مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں مر جاؤں گی یہاں۔ مگر اس کی ماں نے اس کے آنسو پہنچے اور اسے سینے سے لگانے کے بجائے الٹا ہی جھڑک دیا۔ اس کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ دیکھو عروہ، میں تمہیں منع کرتی تھی نا کہ مرتضیٰ کے سامنے مت بولا کرو، اس کے ساتھ بدتمیزی مت کیا کرو، تم خود اسے غصہ دلاتی تھی۔ تم نے اپنی زبان کی وجہ سے یہ دن دیکھا ہے۔ تمہارے باپ کے مرنے کے بعد اس حویلی کا سردار وہی ہے اور اس کے ماں باپ کے انتقال کے بعد تو وہ بالکل ہی آزاد اور خود مختار ہو چکا ہے۔ اس کا کوئی بہن نہیں، بھائی نہیں جو اسے روک سکے۔ وہ اکیلا وارث ہے اس جاگیر کا، اور تم نے جو کل بھری پنچایت میں کیا تو یہی ہونا تھا۔ تم کیا سمجھتی تھی وہ تمہارے گلے میں ہار ڈالے گا؟ اور آخر کو ایک ماں ہی تھی نا۔ انہوں نے عروہ کو اپنے پاس بٹھایا اور اب کی بار ان کے لہجے میں شکست تھی اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ دیکھو بیٹی، ایک عورت کا مقام یہی ہے کہ وہ زبان بند رکھے اور گھٹ گھٹ کر زندگی گزارے۔ مرد کی ہر زیادتی سہنا ہی عورت کا نصیب ہے۔ عروہ یہی ہماری قسمت ہے اور ہمیں اسی کے ساتھ جینا ہے۔ عروہ کو اپنی ماں کے الفاظ کسی تیر کی طرح لگے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں بھی اس ظلم میں برابر کی شریک ہے۔ اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیختے ہوئے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماں؟ ظلم سہنا نصیب نہیں ہوتا، بے بسی ہوتی ہے، اور یہ میری زندگی ہے ماں۔ میں ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہوں، کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوں کہ جسے چاہے قصائی کے حوالے کر دیا جائے۔ میں کیوں کسی کی باتوں میں آؤں؟ میں اپنا حق مانگتی ہوں اور مانگتی رہوں گی، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، مگر میں خاموش نہیں رہوں گی۔ عروہ وہاں سے بھاگ کر سیدھا اپنے دادا جان نواب سکندر کے کمرے کی طرف گئی تاکہ شاید وہاں سے کوئی انصاف ملے، کیونکہ باپ کے سائے سے محروم ہونے کے بعد وہی گھر کے بڑے تھے اور عروہ ان کی لاڈلی تھی۔ مگر جب وہ دادا جان کے قدموں میں گر کر روئی اور اپنی فریاد سنائی تو دادا جان تو جیسے پتھر کے ہو چکے تھے۔ انہوں نے عروہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ مرتضیٰ نے اپنا حق وصول کر لیا ہے اور ان کی حویلی کی روایت قائم رہی ہے۔
وہ اپنی تسبیح گھماتے ہوئے انتہائی سرد اور روکھے لہجے میں بولے، دیکھو عروہ، ہم نے تمہیں پڑھایا لکھایا اس لیے نہیں کہ تم مردوں کے مقابلے پر آؤ اور ہمیں ہی اصول سکھاؤ۔ یہ مردوں کی دنیا ہے، یہ مردوں کی جاگیر ہے، یہ حویلی ہے، یہاں پر صرف مردوں کا حکم چلتا ہے، اور تمہارا جو شعور اور تعلیم ہے نا، وہ اس حویلی کی چار دیواری کے باہر ہے۔ تمہارے چچا زاد ہونے کے ناطے اور اکلوتا وارث ہونے کے ناطے مرتضیٰ ہی تمہارا مجازی خدا ہے۔ بہتر ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو اور ایک اچھی بیوی بن کر رہو، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اور یاد رکھنا، اس حویلی کی بیٹیاں ڈولی میں آتی ہیں اور جنازے میں ہی گھر سے نکلتی ہیں۔ عروہ کا دل کرچی کرچی ہو گیا، اسے لگا کہ اس کا دم گھٹ جائے گا۔ اس حویلی کی اونچی دیواریں اسے کھانے کو دوڑ رہی تھیں اور ہر شخص اسے ایک مجرم کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب ایک لمحہ بھی یہاں نہیں رہے گی، چاہے جو ہو جائے۔ وہ اپنی زندگی اپنے اصولوں پر جیے گی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور جلدی جلدی اپنا بکھرا ہوا وجود سمیٹنے لگی۔ اس نے سوچا کہ یونیورسٹی جانا ہی اس کے پاس واحد راستہ ہے جہاں وہ کچھ دیر کے لیے اس جہنم سے دور رہ سکتی ہے، شاید کوئی راستہ نکل سکے۔ وہ بڑی بہادری سے یہ فیصلہ لے کر حویلی سے نکل چکی تھی، مگر اس کی ماں نے اسے دیکھ لیا تھا اور روک نہیں پائی، اور وہ وہیں سہمی کھڑی رہ گئی۔ جب مرتضیٰ سو کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ عروہ کمرے میں نہیں ہے۔ شکنوں سے بھری چادر اور کمرے کی حالت دیکھ کر مرتضیٰ کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ اور فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اسے لگا کہ عروہ اب سدھر گئی ہوگی، اس کا غرور ٹوٹ گیا ہوگا اور شاید ڈر کر نیچے ناشتہ بنانے گئی ہوگی۔ وہ اطمینان سے فریش ہوا اور سیڑھیوں سے نیچے اترا، مگر جب کافی دیر تک وہ نظر نہ آئی تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ غصے سے کچن کی طرف گیا اور وہاں موجود ملازمہ سے پوچھا، بی بی جی کہاں ہے؟ ملازمہ نے ڈرتے ہوئے سر جھکا لیا۔ کہا صاحب جی وہ تو نظر نہیں آئی۔ مرتضیٰ کا پارا چڑھ گیا۔ وہ دھاڑتے ہوئے اپنی چچی یعنی عروہ کی ماں کے پاس گیا اور غصے سے بولا، عروہ کہاں ہے؟ مجھے گھر میں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ چاچی نے مرتضیٰ کا غصہ دیکھ کر گھبراتے ہوئے بتایا، بیٹا میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ چلی گئی ہے یونیورسٹی۔ یہ سنتے ہی مرتضیٰ کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی، اس کی آنکھیں شعلے اگلنے لگیں، اس کی مردانہ انا کو جیسے کسی نے دوبارہ للکارا تھا۔ اس نے پاس پڑا ہوا کانچ کا مہنگا گلدان اٹھا کر دیوار پر دے مارا، جو چکنا چور ہو گیا۔ وہ دانت پیس کر بولا، یونیورسٹی کیسے جا سکتی ہے وہ؟ میں جب رات کو اسے رخصت کر کے لے آیا اور میں اس کا شوہر ہوں تو پھر اس کی مجال کیسے ہوئی یہ مجھ سے پوچھے بغیر گھر سے باہر قدم نکالے؟ وہ میری اجازت کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی، اور وہ میری مرضی کے بغیر گھر سے نکل گئی۔ وہ آندھی اور طوفان کی طرح حویلی سے باہر نکلا اور اپنی جیپ میں بیٹھ کر اسے اسٹارٹ کیا۔ گاڑی کے ٹائروں نے زمین پر گہرے نشان ڈالے اور اسے شہر کی طرف دوڑا دیا۔ اس وقت مرتضیٰ کی حالت ایسی تھی کہ اگر کوئی اسے راستے میں آتا تو اسے کچل دیتا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ عروہ نے ایک بار پھر اس کی نافرمانی کی ہے اور اب اسے اس کی ایسی سزا ملے گی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ مرتضیٰ شہر پہنچ کر سیدھا عروہ کے کالج کے گیٹ سے گاڑی انتہائی رفتار سے اندر لے گیا اور بریک لگائے بغیر اسے لان کے قریب روکا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ عروہ لان میں ایک بینچ پر بیٹھی تھی اور اس کے سامنے ایک لڑکا گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ میں سرخ گلاب کے پھول لیے اسے پرپوز کر رہا تھا۔ آس پاس کڑے اسٹوڈنٹس خوشی سے تالیاں بجا رہے تھے۔ جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو اس کی کلاس کے کچھ ساتھی ٹروتھ اینڈ ڈیئر گیم کھیل رہے تھے اور یہ اسی کا ایک حصہ تھا جس میں ایک لڑکے کو یہ ڈیئر ملی تھی۔ مرتضیٰ کے لیے یہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ اس کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی اور غیرت کا سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگا۔ وہ گاڑی سے چھلانگ لگا کر اترا اور کسی بھوکے اور بھرے ہوئے شیر کی طرح اس لڑکی کی طرف لپکا۔ عروہ نے جیسے ہی مرتضیٰ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ خوف سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مرتضیٰ نے جاتے ہی اس لڑکے کو گریبان سے پکڑا اور ایک زوردار اور بھرپور مکہ اس کے منہ پر مارا۔ لڑکا لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا اور اس کے ہاتھ سے پھول گر کر کچلا گیا۔ مرتضیٰ نے اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا اور جانوروں کی طرح اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہ اسے ٹھڈے مار رہا تھا، گھونسے برسا رہا تھا اور ساتھ ساتھ دھاڑ رہا تھا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی میری عزت کی طرف دیکھنے کی؟ تیری مجال کیسے ہوئی اسے پھول دینے کی؟ جان سے مار دوں گا تجھے۔ اس لڑکے کا چہرہ لہو لہان ہو چکا تھا، ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا اور وہ رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔
پورے کالج میں بھگدڑ مچ گئی، لڑکیاں چیخ رہی تھیں، مگر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس پاگل اور وحشی سردار کو روک سکے۔ عروہ چیختی رہی، مرتضیٰ چھوڑ دو، اسے مار دو گے کیا؟ اس کا کوئی قصور نہیں، وہ لوگ گیم کھیل رہے تھے۔ مگر مرتضیٰ نے اس کی بات انسنی کر دی تھی۔ جب وہ لڑکا نیم بے ہوش ہو گیا تو مرتضیٰ نے اسے چھوڑا اور خون خوار نظروں سے پلٹ کر عروہ کی طرف بڑھا۔ اس کے علاوہ عروہ کا بازو دبوچ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور دانت پیستے ہوئے بولا، اب تم چلو میرے ساتھ، تمہارا حساب میں حویلی جا کر چکاؤں گا۔ تم یہاں کیا گل کھلا رہی ہو اور کس کس سے یارانے لگا رکھے ہیں؟ عروہ نے روتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور چیخی، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، چھوڑو مجھے، تم درندے ہو، انسان نہیں ہو۔ مگر مرتضیٰ اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا گاڑی کی طرف لے گیا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور عروہ کو کسی بے جان سامان کی طرح اندر پھینکا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی کو پوری رفتار سے گیٹ سے باہر نکال لے گیا۔ عروہ روتی رہی اور مرتضیٰ کا چہرہ پتھر کا بنا ہوا تھا۔ سپیڈو میٹر کی سوئی خطرناک حد تک بڑھ رہی تھی، مگر مرتضیٰ کے دماغ میں جو آگ لگی تھی وہ اس رفتار سے کہیں زیادہ تھی۔ عروہ جو ابھی تک سکتے میں تھی، گاڑی کی رفتار دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے چیخ کر کہا، گاڑی روکو مرتضیٰ، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ہمیں مار ڈالو گے؟ مگر مرتضیٰ کے کانوں پر تو جوں تک نہیں رینگی۔ اس کی آنکھیں روڈ پر جمی تھیں اور جبڑے بھیجے ہوئے تھے۔ عروہ نے جب دیکھا کہ وہ رکنے والا نہیں ہے تو اس نے اپنی ساری ہمت جمع کی اور اس کی طرف مڑ کر چلائی، تم ہوتے کون ہو مجھے وہاں سے اس طرح گھسیٹ کر لانے والے؟ میں ایک آزاد انسان ہوں، میری اپنی زندگی ہے، میں تمہیں شوہر نہیں مانتی۔ یہ سراسر زبردستی ہے اور میں زبردستی کو نہیں مانتی۔ مرتضیٰ نے یہ سنتے ہی اسٹیئرنگ پر ایک زوردار مکہ مارا اور دھاڑتے ہوئے بولا، بکواس بند کرو اپنی، اور تمہیں کتنی بار بتانا پڑے گا کہ تم میری ہو اور میری چیز کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے؟ یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم میری ملکیت ہو عروہ، اور یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو کہ مرتضیٰ اپنی ملکیت میں شراکت تو دور کی بات کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ عروہ نے تڑپ کر کہا، میں کوئی جاگیر نہیں ہوں مرتضیٰ، میں انسان ہوں۔ تم ہر چیز کو اپنی ملکیت کیوں سمجھتے ہو؟ تم نے میری دوست کی زندگی بھی اسی لیے برباد کی کیونکہ تم خود کو خدا سمجھتے ہو؟ تم نے کیوں اس کی زندگی کا غلط فیصلہ کیا؟ تم کون ہوتے ہو اس کی زندگی برباد کرنے والے؟ یہ فیصلہ کرنے کا حق تمہیں کس نے دیا؟ وہ لڑکی محبت کرتی تھی کسی سے، اور محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، مگر تم جیسے ظالم شخص کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ مرتضیٰ نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے عروہ کا جبڑا دبوچ کر اسے اپنی طرف موڑا اور خطرناک لہجے میں بولا، محبت، بار بار یہ محبت کا لفظ مت بکو میرے سامنے۔ وہ لڑکی بے حیا تھی اور تم بھی اسی راستے پر چل رہی ہو۔ محبت صرف ایک دھوکہ ہے جو تم جیسی لڑکیوں کو ورغلا کر ان کی عزت نیلام کرواتا ہے۔ عروہ نے اس کی گرفت سے اپنا چہرہ چھڑوانے کی کوشش کی اور اس کی آنکھوں میں نفرت سے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں کیا پتا محبت کیا ہوتی ہے مرتضیٰ؟ تم نے کیا کبھی محبت کی ہے جو تمہیں پتا ہو کہ محبت کیسا جذبہ ہے؟ یہ کتنا پاکیزہ ہوتا ہے؟ تم تو بس نفرت کے قابل ہو۔ تم ایک پتھر دل انسان ہو، تمہارے سینے میں دل نہیں، پتھر ہے، پتھر۔ تمہیں کہا ان چیزوں کا علم کہ محبت ایک کتنی خوبصورت چیز ہے جو انسان کو جھکنا سکھاتی ہے، مگر تم تو صرف اکڑنا جانتے ہو۔ تم نے ہمیشہ ہی جابر فیصلے کیے ہیں اور دوسروں پر حکمرانی کی ہے۔ ہماری زندگی اس بات کی گواہی ہے کہ تم ایک جابر اور ظالم انسان ہو جو کبھی بھی محبت نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی تم سے محبت کر سکتا ہے۔ مرتضیٰ نے سڑک کے بیچوں بیچ گاڑی کو ایک جھٹکے سے بریک لگائی۔ ٹائروں کی چنگھاڑ دور تک سنائی دی۔ گاڑی رکتے ہی اس نے سیٹ بیلٹ اتاری اور عروہ کی طرف گھوم گیا۔ اس کی آنکھوں میں جو سرد مہری تھی وہ بھی ایک دہکتے ہوئے الاؤ میں بدل چکی تھی۔ اس نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، اچھا تو اب تم مجھے بتاؤ گی کہ محبت کیا چیز ہے؟ تم مجھے سکھاؤ گی محبت؟ وہ لڑکا جو تمہارے قدموں میں گر کر بھیک مانگ رہا تھا، وہ محبت تھی؟ وہ بے غیرتی تھی؟ اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ اصلی محبت کیا ہوتی ہے۔ ایک مرد کی محبت کیا ہوتی ہے جب وہ کسی عورت کو چاہتا ہے تو اسے کیسے رکھتا ہے۔ عروہ نے اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ہاں بتاؤں گی، کیونکہ تم جیسے وحشیوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ تم صرف جسموں کو قید کر سکتے ہو، روحوں کو نہیں۔ اور آج میں تمہیں کہتی ہوں کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی۔
تم میرا جسم تو قید کر سکتے ہو مگر میرا دل کبھی نہیں جیت سکو گے۔ مرتضیٰ نے گاڑی دوبارہ گیئر میں ڈالی اور ایک خطرناک اور شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، دل کا مجھے شوق نہیں ہے عروہ، مجھے بس تم چاہیے ہو پوری کی پوری، اور رہی بات محبت سیکھنے کی تو ٹھیک ہے، حویلی پہنچ کر میں تمہیں بہت اچھے سے سکھاؤں گا کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ اور پھر جب مرتضیٰ محبت کرتا ہے تو وہ دنیا کی ہر چیز مٹا دیتا ہے، اور وہ اس کے اس آخری جملے پر دہل کر رہ گئی۔ حویلی پہنچتے ہی مرتضیٰ گاڑی سے اترا اور عروہ کی طرف جا کر دروازہ کھولا اور اسے بازو سے پکڑ کر باہر کھینچا۔ ملازم جو صحن میں موجود تھے وہ مرتضیٰ کا غصہ اب دیکھ کر ادھر ادھر جھک گئے۔ وہ عروہ کو تقریباً ہوا میں لہراتا وہ سیدھا اپنے بیڈ روم کی طرف لے گیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے عروہ کے جوتے پاؤں سے نکل گئے مگر مرتضیٰ کو کوئی اس کی پرواہ نہیں تھی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے عروہ کو بیڈ کے وسط میں دھکیل دیا۔ عروہ لڑکھڑا کر گری اور اٹھنے کی کوشش کی مگر مرتضیٰ اس کے اوپر کسی پہاڑ کی طرح آ گیا۔ اس بار اس کا انداز پچھلی بار سے بھی زیادہ جارحانہ اور خطرناک تھا، کیونکہ اس بار صرف غصہ نہیں بلکہ ایک مرد کی جلن اور حسد بھی شامل تھی۔ وہ اس منظر کو بھلا نہیں پا رہا تھا کہ کوئی اور لڑکا اس کے علاوہ عروہ کو دیکھ رہا تھا، اسے پرپوز کر رہا تھا۔ اس نے عروہ کے بکھرے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور اس کا سر پیچھے کی طرف کھینچا۔ عروہ درد سے چیخی، چھوڑو مجھے مرتضیٰ۔ مرتضیٰ اس کے چہرے کے بالکل قریب آ کر غرایا، تو محبت سیکھنی ہے نا تم نے؟ تو سنو عروہ، محبت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی محبوبہ کو کسی اور کی نظروں کی غذا بھی نہ بننے دے۔ مجھے اس لڑکے کا تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ یہ کہتی مرتضیٰ نے عروہ کے کاندھے پر اپنے دانت اتنی زور سے گاڑے کہ عروہ بلبلا اٹھی اور اس کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی۔ یہ بوسہ نہیں، ایک سزا تھی، ایک مہر تھی جو اس کے جسم پر ثبت کر رہا تھا۔ عروہ نے روتے ہوئے اسے دھکا دینے کی کوشش کی مگر وہ بے بس تھی۔ مرتضیٰ نے اس کے ہر انکار کو اپنے ہونٹوں اور لمس سے کچل دیا۔ اس نے عروہ کی گردن، اس کے شانوں اور اس کے چہرے کو اپنی وحشت کا نشانہ بنایا۔ اسے اس قدر دیوانگی سے پیار کر رہا تھا اور کاٹ رہا تھا کہ عروہ کی جلد جلنے لگی تھی۔ مرتضیٰ کا ہر وار اس لڑکے کے لیے اس کی نفرت کا اظہار تھا۔ وہ عروہ کو باور کروا رہا تھا کہ اس کے جسم کے ایک ایک انچ پر صرف مرتضیٰ کا حق ہے۔ عروہ روتی رہی، سسکتی رہی مگر مرتضیٰ نے اسے اپنے حصار میں قید کر رکھا تھا۔ اس کی سانسیں عروہ کی سانسوں میں گھل رہی تھی اور اس کا وجود عروہ کو ریزہ ریزہ کر رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ عروہ اپنے ڈھال ہو چکی ہے اور اس میں مزاحمت کی مزید سکت نہیں رہی تو اس کے کان میں بھاری آواز میں بولا، یہ ہے میری محبت عروہ، یہ ہے وہ جنون جو مجھے تمہارے لیے محسوس ہوتا ہے۔ اب اگر کبھی کسی غیر مرد کا سایہ بھی تمہارے پاس آیا تو یاد رکھنا میں اس سے بھی برا حشر کروں گا تمہارا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے نڈھال وجود کو وہیں چھوڑ کر باتھ روم میں بند ہو گیا اور عروہ اپنی شکستہ حالت بکھرے بالوں کے ساتھ بستر پر بے سود پڑی رہ گئی۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ مرتضیٰ کی ملکیت کے سرخ نشان چمک رہے تھے۔ مرتضیٰ فریش ہو کر باہر نکلا تو عروہ کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اس نے الماری سے اپنے کپڑے نکالے، پہنے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ جاتے ہوئے اس نے باہر سے کنڈی لگا دی۔ عروہ سارا دن بھوکی پیاسی اسی کمرے میں بند رہی۔ اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے اور وہ بس خلا میں گھورتی رہی۔ رات کا اندھیرا چھا گیا تو اسے امید ہوئی کہ شاید کوئی آئے یا مرتضیٰ ہی آ جائے مگر کوئی نہیں آیا۔ وہ ساری رات اسی طرح سے سکتے اور کروٹیں بدلتے گزارتی۔ اگلی صبح جب مرتضیٰ کمرے میں آیا تو عروہ ابھی تک اسی طرح فرش پر قالین پر پڑی سو رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر آنسوں کے نشان جم چکے تھے۔ مرتضیٰ نے اسے ایک نظر دیکھا، اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے نرمی آئی مگر پھر اسے وہ کالج والا منظر یاد آ گیا اور وہ دوبارہ سخت ہو گیا۔ وہ بنا اسے جگائے واش روم چلا گیا۔ نہانے کے بعد جب وہ تولیہ لپیٹے باہر نکلا تو اس نے دیکھا عروہ جاگ چکی ہے اور دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی ہے۔ مرتضیٰ نے الماری سے اپنا شلوار قمیض نکالا اور عروہ کی طرف پھینکا، اٹھو میرے کپڑے استری کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ عروہ نے کپڑوں کو دیکھا اور پھر نفرت سے مرتضیٰ کو دیکھا۔ اس نے منہ پھیر لیا اور دھیمی مگر اٹل آواز میں کہا، میں نہیں کروں گی استری، میں تمہاری ملازمہ نہیں۔ مرتضیٰ جو شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ آہستہ سے مڑا اور عروہ کی طرف بڑھا۔ عروہ اس کے تیور دیکھ کر سہم گئی اور پیچھے ہونے لگی مگر دیوار نے اسے راستہ نہیں دیا۔ مرتضیٰ نے ایک شاطر اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور دیوار کے ساتھ لگایا۔ اس کا گیلا تولیہ عروہ کے کپڑوں کو بھگو رہا تھا۔
مرتضیٰ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اور بولا، تو تم میری بات نہیں مانو گی؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم انکار کر سکتی ہو؟ عروہ نے کانپتے ہوئے کہا، ہاں نہیں کروں گی، تم زبردستی کام نہیں کروا سکتے۔ مرتضیٰ نے اچانک جھک کر اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا اور تب تک نہیں چھوڑا جب تک عروہ کا سانس نہیں اکھڑ گیا۔ وہاں ہانپتے ہوئے پیچھے ہٹی تو مرتضیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کرو گی یا میں مزید کچھ کروں؟ اگر تم چاہتی ہو کہ میں اپنا پیار دوبارہ شروع کروں تو بے شک انکار کر دو، مجھے تو اس میں زیادہ مزہ آئے گا۔ عروہ سمجھ گئی کہ وہ اسے بلیک میل کر رہا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی دھمکی پر عمل کر سکتا ہے۔ اس نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور خاموشی سے کپڑے اٹھا کر استری کرنے لگی۔ آنسو ٹپ ٹپ کپڑوں پر گر رہے تھے مگر مرتضیٰ اطمینان سے کرسی پر بیٹھ کر اسے دیکھتا رہا۔ کچھ دن گزر چکے تھے اور حویلی کی فضا میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ آ گیا، ایک ایسا حبس زدہ ماحول جس میں عروہ گھٹن ہی محسوس کر رہی تھی، مگر مرتضیٰ نے اسے اپنی عادت ڈالنا شروع کر دی۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرتا تھا کہ عروہ اس کی بات مانے اور اس کے حصار میں رہے۔ وہ اس کی مرضی کے خلاف اس پر اپنی مرضی مسلط کرنے کے نئے نئے بہانے ڈھونڈتا۔ اگلے 2 دن عروہ کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھے۔ مرتضیٰ جب گھر پر ہوتا عروہ اس کے سائے کی طرح اس کے اشاروں پر چلتی۔ ایک دن صبح جب عروہ کچن میں ملازمہ کے ساتھ کھڑی تھی تو مرتضیٰ کی دھاڑ گونجی، عروہ میرا ناشتہ کمرے میں لاؤ۔ عروہ نے ٹرے اٹھائی اور اوپر گئی۔ مرتضیٰ بیڈ پر اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس نے عروہ کو دیکھا اور اخبار سائٹ پر رکھتے ہوئے اشارہ کیا، یہاں میرے سامنے بیٹھو۔ عروہ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ مرتضیٰ نے پراٹھے کا نوالا توڑا اور عروہ کے منہ کے قریب کر دیا، کھاؤ اسے۔ عروہ نے نفی میں سر ہلایا، مجھے بھوک نہیں۔ مرتضیٰ کی آنکھوں میں اس بار پیار تھا مگر انداز وہی، میں نے پوچھا نہیں، حکم دیا، اگر تم نے نہیں کھایا تو۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر شرارت سے مسکرایا تو عروہ نے سہم کر منہ کھول دیا۔ اسے اپنے ہاتھ سے کھلاتا رہا اور ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے نفسیاتی طور پر اپنا قابو میں کرتا رہا۔ عروہ کو ہر نوالا زہر لگ رہا تھا مگر وہ انکار کی ہمت کھو چکی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، عروہ گہری نیند میں تھی کہ اچانک اسے کسی نے جھنجھوڑا۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تو دیکھا مرتضیٰ سر پر کھڑا تھا۔ اس نے کہا، اٹھو، میرے لیے کافی بنا کر لاؤ، میرے سر میں درد ہے۔ عروہ نے نیند بھری آواز میں کہا، ملازموں سے کہتے مجھے نیند آ رہی ہے۔ مرتضیٰ نے اس کے کمبل کو کھینچ کر نیچے پھینکا، اس کے اوپر جھک گیا۔ میں نے ملازموں کو نہیں کہا، تم سے کہا ہے۔ اگر تم نہیں اٹھی تو میں تمہاری نیند ہمیشہ کے لیے اڑا دوں گا، اور ویسے بھی سردی بہت ہے، مجھے گرمی کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ عروہ کی کمر پر رینگنے لگا۔ عروہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھی اور بولی، لا رہی ہوں کافی۔ وہ گرتی پڑتی کچن میں گئی اور جلدی جلدی کافی بنانے لگی۔ وہ اسے اس طرح پریشان کرتا، تنگ کرتا مگر اس غیر محسوس طریقے سے اسے اپنی قربت کا عادی بھی بنا رہا تھا۔ عروہ عاجز آ چکی تھی لیکن اب اس کے دل میں جہاں خوف تھا وہیں ایک عجیب سی عادت بھی جنم لے رہی تھی۔ وہ اسی ڈر سے اس کے آگے پیچھے گھومتی کہ کہیں وہ پھر سے اس کے ساتھ زبردستی نہ کرے۔ وہ اس کی پسند کی استری کرتی، اس کے جوتے پالش کرتی، وقت پر کھانا لاتی، یہاں تک کہ اب وہ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی ضرورت کی چیزیں خود آگے کر دیتی۔ یہ خوف تھا یا کچھ اور مگر عروہ کی شخصیت اب مرتضیٰ کے رنگ میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ جب مرتضیٰ اس کے قریب کرتا یا پیار کرتا یا کبھی چلتے چلتے اس کا ہاتھ دبا دیتا تو عروہ کی مزاحمت دم توڑنے لگتی تھی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ مرتضیٰ کی سختی میں بھی ایک عجیب سا حصار ہے جسے دنیا کی نظروں سے بچائے ہوئے، اور اب آہستہ آہستہ نفرت کی برف پگھل رہی تھی اور ان دونوں کو ایک دوسرے کی شدت سے عادت ہونے لگی تھی۔ عروہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کا خوف ایک انچاہے تعلق میں بدلنے لگا تھا۔ جب وہ حویلی میں نہیں ہوتا تو عروہ کو ہر طرف ویرانی محسوس ہوتی، اور جب وہ واپس آتا تو انجانے میں ہی صحیح مگر عروہ کے چہرے پر رونق آ جاتی۔ مرتضیٰ نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں نفرت کی جگہ پہ ایک انجانا سا خوف اور احترام ہے۔ وہ اکثر عروہ کو چھیڑتا، اسے تنگ کرتا، کبھی اس کے بال بکھیر دیتا تو کبھی اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا اور عروہ خاموشی سے نظریں جھکا کر گزر جاتی۔ یہ خاموش محبت کی ابتدا تھی جو نفرت کی راکھ سے جنم لے رہی تھی، مگر قسمت کو شاید ان کو یہ سکون منظور نہیں تھا۔ گاؤں کے کچھ زمینی تنازعات اور پرانی دشمنیاں دوبارہ سر اٹھا رہی تھیں۔ مخالف سرداروں کا گروپ مرتضیٰ کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اس کے فیصلوں سے خائف تھا، اور وہ موقع کی طاق میں تھے کہ کب مرتضیٰ کو اکیلا پائیں اور اس پر وار کریں۔
ایک دن مرتضیٰ کسی پنچایت کے سلسلے میں گاؤں گیا ہوا تھا. شام ہو چکی تھی اور وہ ابھی تک نہیں لوٹا تھا اور وہ بار بار کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی. حویلی کے ملازم بھی پریشان تھے کیونکہ مرتضیٰ کبھی اتنی دیر نہیں کرتا تھا. اچانک حویلی کے باہر گاڑیوں کے رکنے اور شور شرابے کی آواز آئی. عروہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. وہ بھاگتی ہوئی نیچے آئی تو دیکھا کہ قیامت کا منظر تھا. چند ملازم اور مرتضیٰ کے وفادار ساتھی اسے سہارا دے کر اندر لا رہے تھے. مرتضیٰ کا سفید کرتا خون سے سرخ ہو چکا تھا اور وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھا. اس کے سینے اور بازوں سے خون کے فوارے بہہ رہے تھے. مخالفین نے گھات لگا کر اس کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی اور مرتضیٰ نے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان تو بچا لی مگر وہ شدید زخمی ہو چکا تھا. عروہ نے جب مرتضیٰ کو خون میں لت پت دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. اسے لگا اس کی دنیا اجڑنے والی. ساری نفرت، سارا غصہ اور ساری شکایات ایک ہی لمحے میں بھول گئی. اس کے منہ سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی، مرتضیٰ! وہ دیوانہ وار اس کی طرف بھاگی اور ملازموں کو ہٹا کر خود اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا. مرتضیٰ کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر درد کی شدت تھی مگر اس کی پیشانی پر اب بھی وہی سرداروں والا جلال تھا. اور وہ روتے ہوئے پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی. ڈاکٹر کو بلاؤ، جلدی کرو. اس نے اپنا دوپٹہ اس کے زخموں پر رکھا تاکہ خون رک سکے مگر خون تھا کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا. عروہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنسو لگاتار مرتضیٰ کے پیلے پڑتے چہرے پر گر رہے تھے. اس کے چہرے کو تھپ تھپا رہی تھی. آنکھیں کھولو مرتضیٰ، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے. تم نے وعدہ کیا تھا. تم مجھے ستاؤ گے، مجھے تنگ کرو گے. اٹھو نہ، دیکھو میں تمہاری بات مان رہی ہوں. اس وقت عروہ کو اپنی جان کی نہیں بلکہ صرف مرتضیٰ کی سانسوں کی فکر تھی. اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر مرتضیٰ کو کچھ ہو گیا تو وہ بھی زندہ نہیں رہ سکے گی. ڈاکٹرز کی ٹیم نے آ کر مرتضیٰ کا علاج شروع کیا. گولیاں جسم سے نکالتی گئیں مگر خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کی حالت تشویشناک تھی. اگلے 2 دن 2 راتیں عروہ نے جائے نماز پر گزاری تھی. اس نے ایک لمحے کے لیے بھی مرتضیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑا. اس کے سرہانے بیٹھی رہتی. زخموں کی وجہ سے اس کو بخار بھی ہو گیا تھا. اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھتی اور رو رو کر دعائیں مانگتی. دادا اور عروہ کی ماں بھی بہت زیادہ پریشان تھے مگر حیران بھی تھے کہ عروہ اس کی بھرپور بدلاؤ پر. دادا نے حملہ کرنے والوں کا پتہ لگوا لیا اور ان کو انجام تک بھی پہنچانے کا راستہ بھی نکال لیا. مگر گھر کے ملازم تک عروہ کی حالت دیکھ کر حیران تھے کہ وہی لڑکی تھی جو مرتضیٰ کے نام سے بھی نفرت کرتی تھی اور آج اس کی زندگی کے لیے اپنی جان ہلکان کر رہی تھی. عروہ نے ان 2 دنوں میں نہ کچھ کھایا نہ پیا. اس کی نظریں مرتضیٰ کے چہرے پر جمی رہیں. تیسرے دن صبح کے وقت مرتضیٰ کے ہاتھ میں ہلکی سی جنبش ہوئی اور اس نے آہستہ آہستہ اپنی بھاری پلکیں کھولیں. اس کے سامنے دھندلا سا منظر تھا مگر جیسے ہی نظر صاف ہوئی اس نے عروہ کو اپنا قریب پایا جس کا ہاتھ تھامے بیٹھے اونگ رہی تھی. مرتضیٰ کے ہونٹوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ آئی. اس نے ہلکی سی آواز میں پکارا، عروہ. عروہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور مرتضیٰ کو ہوش میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی. وہ خوشی اور جذبات سے رو پڑی اور اس کے ہاتھ کو چومتے ہوئے بولی، شکر ہے خدا، تم ہوش میں آ گئے. تمہیں پتہ ہے تم نے مجھے کتنا ڈرا دیا تھا. مرتضیٰ نے درد کی شدت کے باوجود عروہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یہ ہمدردی کہاں سے آ گئی عروہ؟ تم تو مجھ سے نفرت کرتی تھی، مجھے ظالم اور جابر کہتی تھی، میری موت کی دعائیں مانگتی تھی. تو پھر آج یہ آنسو کس لیے؟ کیوں ڈر ہے کہ میں مر جاؤں گا؟ مرتضیٰ جان بوجھ کر اسے اکسا رہا تھا. وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ عروہ کے دل میں کیا ہے. عروہ نے غصے اور تڑپ سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور چیخ کر بولی، ہاں تم ظالم ہو، تم ایک پتھر دل انسان ہو. تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں کیا پتا محبت اور درد کیا ہوتا ہے مرتضیٰ؟ تم تو اتنی گولیاں لگنے کے بعد بھی موت کے منہ سے واپس آ گئے اور اب باتیں بنا رہے ہو. تمہیں احساس بھی ہے کہ تمہیں دعاؤں نے بچایا، کسی کے پیار نے بچایا. مرتضیٰ کے لبوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ ابھری مگر آج وہ عروہ جیسے پھٹ پڑی تھی. پر نہیں، تمہیں کیوں ہوگی فکر؟ تم تو ایک سنگ دل انسان ہو. تم قبر میں چلے جاؤ گے تو تمہیں احساس نہیں ہوگا کہ تمہارے پیچھے کوئی کتنا رویا ہے. تم صرف دوسروں کو درد دینا جانتے ہو. تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں مگر مجھے ہے کیونکہ تم میرے شوہر ہو. چاہے کتنے ہی ظالم کیوں نہ ہو مگر میرا مان ہو تم. ہاں میرا مان ہو. یہ کہتے ہوئے عروہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا.
اور دل کا سارا غبار آنسوؤں کی شکل میں بہہ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو مرتضیٰ نے ایک دم پوری طاقت لگا کر عروہ کا بازو کھینچا۔ عروہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا مرتضیٰ کے زخمی سینے پر آ گری۔ مرتضیٰ کے منہ سے ایک ہلکی سی آہ نکلی، مگر اس نے عروہ کو چھوڑا نہیں بلکہ اپنے صحیح والے بازو کے حصار میں اسے قید کر لیا۔ عروہ تڑپ کر فکر مندی سے بولی، مرتضیٰ تمہیں چوٹ لگی ہے، ٹانکے ٹوٹ جائیں گے۔ مگر مرتضیٰ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی شدت، گہرائی اور جنون سے بولا، تم کہتی ہو کہ میں محبت نہیں پتا، تم کہتی ہو میں پتھر دل ہوں، تو سن لو عروہ، میں تمہیں آج سے نہیں بچپن سے چاہتا ہوں۔ میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ یہ لڑکی صرف سردار مرتضیٰ کی سردارنی بنے گی۔ میری محبت جنون کی حد تک ہے عروہ۔ اگر میں تم سے محبت نہ کرتا تو جس دن تم نے بھری پنچایت میں مجھے تھپڑ مارا تھا نا، سب کے سامنے میری سرداری اور میری غیرت کی توہین کی تھی، خدا کی قسم میں اسی وقت تمہیں زمین میں زندہ گاڑ دیتا اور تمہارا نام و نشان تک مٹا دیتا۔ میں نے وہ ذلت، وہ تھپڑ صرف اور صرف تمہاری محبت کی وجہ سے برداشت کیا، کیونکہ میں تمہیں مار نہیں سکتا تھا۔ وہ سب غصہ، وہ وحشت، وہ قید صرف اس لیے تھی کہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ تم صرف میری ہو، تم میرے نکاح میں تھی، تمہارے علاوہ تو میں نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں عروہ۔ اور تم کہتی ہو کہ مجھے محبت کا نہیں پتا، تم ہی میرا اول ہو اور تم ہی میرا آخر ہو، میری آخری سانس تک۔ عروہ یہ سن کر بس اسے دیکھے جا رہی تھی، کتنی گہرائی سے وہ محبت کا مفہوم اسے سمجھا گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جس شخص کو نفرت کی علامت، وحشت کا دیوتا اور ظالم سمجھتی تھی، اس کی محبت میں اپنی انا، اپنی سرداری اور اپنی عزت کو بھی رون چکا تھا۔ مرتضیٰ کے اس اعتراف نے عروہ کے دل کی دنیا بدل دی۔ اس کے اندر کی ساری نفرت، غصہ جیسے پانی ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ مرتضیٰ کی سختی دراصل اس کی حفاظت اور اس کی دیوانہ وار محبت کا ایک روپ تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی اور اس کے دل کی دھڑکنیں سننے لگی۔ مجھے معاف کر دیں مرتضیٰ، میں آپ کی محبت کو پہچان نہیں سکی، میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا، میں آپ کو ظالم سمجھتی رہی، حالانکہ سب سے زیادہ ظلم تو مجھ سے ہوا، آپ کے جذباتوں کا، آپ کی عزت کا۔ مرتضیٰ نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیا اور دھیمی آواز میں بولا، کوئی بات نہیں سردارنی، اب پوری زندگی ہے، تلافی کرنی پڑے گی۔ اب مجھے کوئی گولی، کوئی دشمن نہیں مار سکتا، کیونکہ اب میری زندگی کی ڈور تو تمہارے ہاتھ میں ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم اسے ٹوٹنے نہیں دو گی۔ مرتضیٰ کے صحت یاب ہونے کے بعد حویلی میں ایک بار پھر جشن کا سما تھا۔ ان کے ولیمے کا تھا جو کہ پورے علاقے میں ایک مثال بن گیا تھا۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ کمکموں کی روشنی سے حویلی جگمگا رہی تھی اور ہر طرف خوشی کے شادیانے بج رہے تھے۔ جب مرتضیٰ اور عروہ تیار ہو کر ہال میں آئے تو سب کی نگاہیں ان پر تھیں اور سانسیں تھم گئی تھیں۔ عروہ سرخ رنگ کے بھاری عروسی لباس میں کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر محبت کا نور اور شرم و حیا کی سرخی تھی، اور مرتضیٰ اپنی شاندار شخصیت، سیاہ شیروانی اور سر پر سرداری کا کلہ پہنے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ لوگ جو ان کی نفرت میں اور پنچایت والے واقعے کی داستانیں سناتے تھے، آج ان کی محبت دیکھ کر حیران تھے۔ مرتضیٰ نے سب کے سامنے اسٹیج پر عروہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور فخر سے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ میری سردارنی ہی میری عزت ہے اور میری محبت ہے۔ آج کے بعد اس کی عزت میری عزت ہے اور اس کا حکم میرا حکم ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ سخت گیر اور پتھر دل سردار اب اپنی بیوی کے لیے موم ہو چکا تھا، اور اس کی آنکھوں میں عروہ کے لیے جو پیار تھا وہ چھپائے نہیں چھپ رہا تھا۔ اس رات جب وہ دونوں اپنے کمرے میں تنہا ہوئے، وہی کمرہ جہاں کبھی خوف اور جبر کی حکمرانی تھی، آج وہاں گلابوں کی مہک اور موم بتیوں کی مدھم سنہری روشنی نے ایک سحر انگیز سما باندھ رکھا تھا۔ مرتضیٰ نے دروازہ لاک کیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا عروہ کے قریب آیا، جو بیڈ کے کنارے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس بار اس کے قدموں میں کوئی وحشت نہیں تھی، بلکہ ایک بے چین کر دینے والا اشتیاق تھا۔ اس نے عروہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر نرمی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان کی پشت پر ایک عقیدت بھرا بوسہ دیا۔ مرتضیٰ نے دھیرے سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو عروہ نے شرما کر اپنی پلکیں جھکا لیں۔ اس کے رخساروں پر حیا کی سرخی دہک رہی تھی۔ مرتضیٰ نے اپنی انگلی کے پوٹ سے اس کی ٹھوڑی کو چھوتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب اس کے لیے بے پناہ محبت تیر رہی تھی۔
اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا، عروہ میں نے تمہیں بہت درد دیا ہے، لیکن آج کی رات میں تمہارے ہر زخم پر اپنی محبت کا مرہم رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے اجازت دو گی کہ میں تمہیں اپنی محبت میں فنا کر دوں؟ عروہ نے بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسبات میں سر ہلایا اور خود کو اس کے سینے میں چھپا لیا۔ مرتضیٰ نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ اس بار اس کا لمس پھولوں کی طرح نرم تھا۔ اس نے عروہ کو بیڈ پر لٹایا اور اس کے اوپر جھکتے اس کی پیشانی، آنکھوں اور لبوں کو اپنی محبت کی شدت سے سیراب کر دیا۔ کمرے کی فضاؤں میں محبت کا نشہ گھل گیا تھا۔ عروہ نے اپنی انگلیاں مرتضیٰ کے بالوں میں الجھا دیں اور خود کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر دیا۔ یہ ملاپ دو جسموں کا نہیں بلکہ دو پیاسی روحوں کا تھا جو مدتوں سے اس لمحے کے منتظر تھے۔ مرتضیٰ نے اس رات ثابت کر دیا کہ وہ صرف ایک سخت گیر سردار نہیں بلکہ ایک بہترین عاشق بھی ہے جو اپنی محبوبہ کو پوجنا جانتا ہے۔ باہر چاند بادلوں کی اوٹ سے مسکرا رہا تھا اور اندر وحشت مرتضیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عشق مرتضیٰ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وقت کے پہیے نے اپنی رفتار جاری رکھی اور حویلی کی ان سنگلاخ دیواروں نے وہ ناممکن منظر بھی دیکھا جو کبھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہی مرتضیٰ جو کبھی عروہ کی تعلیم اور اس کے گھر سے باہر نکلنے کا سب سے بڑا مخالف تھا، اب اس کا سب سے مضبوط سائبان اور محافظ بن چکا تھا۔ اس نے نہ صرف عروہ کی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کروائی بلکہ وہ خود اسے روزانہ یونیورسٹی چھوڑنے اور لینے جاتا۔ وہ گھنٹوں یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا تاکہ کوئی اس کی سردارنی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے۔ جب عروہ اپنی ڈگری ہاتھ میں لیے کانوکیشن کے سٹیج سے نیچے اتری تو سب سے زیادہ تالیاں بجانے والا اور سب سے زیادہ فخر سے مسکرانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر سردار مرتضیٰ تھا، جس کی آنکھوں میں اپنی بیوی کے لیے ایک الگ ہی چمک اور غرور تھا۔ اسے ثابت کر دیا کہ محبت صرف قید کرنے کا نام نہیں بلکہ محبت تو محبوب کو اڑانے کے لیے آسمان دینے کا نام ہے۔ عروہ نے اپنی ڈگری مرتضیٰ کے قدموں میں رکھتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کی ہے، کیونکہ اگر آپ میری ڈال نہ بنتے تو میں کبھی یہاں تک نہ پہنچ پاتے۔ پھر حویلی کے آنگن میں وہ ننھا پھول کھلا جس کا نام حورین رکھا گیا، جس نے آتے ہی حویلی کے در و دیوار کو اپنی معصوم ہنسی سے مہکا دیا۔ آج حورین کی پہلی سالگرہ تھی۔ دادا جی کی خوشی تو دیدنی تھی۔ پوری حویلی کو رنگ برنگے غباروں، پھولوں اور قمقموں سے کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ عروہ اپنی لاڈلی کو ایک ننھی پری کی طرح تیار کر رہی تھی۔ تبھی مرتضیٰ ڈھیر سارے تحفوں کے ڈبے اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک باپ کی والہانہ محبت تھی۔ اس نے زمین پر بیٹھ کر ایک بڑے سے ڈبے سے ایک انتہائی خوبصورت اور بڑی سی گڑیا نکالی، جسے دیکھتے ہی حورین خوشی سے کلکاریاں مارتی ہوئی اپنے ننھے ہاتھوں سے تالیاں بجانے لگی اور گرتی پڑتی اپنے بابا کی طرف بھاگی۔ مرتضیٰ نے اسے ہوا میں اچھالا اور سینے سے لگا لیا۔ حورین نے فوراً گڑیا اپنے سینے سے لگائی۔ پاس کھڑی عروہ کی والدہ بیگم جہاں اپنی بیٹی کے اس ہنستے بستے گھر اور داماد کی اس محبت کو دیکھ کر خوشی سے نہال تھی، ان کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مرتضیٰ اور عروہ دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور ڈھیروں دعائیں دی کہ اللہ اس گھر کی خوشیوں کو ہمیشہ نظر بد سے بچائے۔ سالگرہ کا کیک کٹنے کے بعد جب سب مہمان جا چکے تو مرتضیٰ عروہ اور حورین کو لے کر کمرے میں موجود بڑے سے قدادم آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حورین مرتضیٰ کی گود میں تھی اور اس کے ہاتھ میں ابھی بھی وہ گڑیا تھی، جبکہ عروہ مرتضیٰ کے کاندھے پر سر رکھے مسکرا رہی تھی۔ مرتضیٰ نے اپنا فون نکالا اور آئینے میں نظر آنے والا اس مکمل اور خوبصورت ترین خاندان کا عکس ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ اس تصویر میں تینوں کے چہروں پر جو سکون اور محبت تھی وہ بتا رہی تھی کہ نفرت کی آگ اب ہمیشہ کے لیے بجھ چکی ہے۔ مرتضیٰ نے عروہ کے ماتھے کو چومتے ہوئے آئینے میں اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دھیمی آواز میں بولا، یہ تصویر میری زندگی کی کل کمائی ہے عروہ، تم اور ہماری بیٹی میری وہ دولت ہو جس کے لیے میں دنیا کی ہر چیز قربان کر سکتا ہوں۔ عروہ نے حورین کے گال پر پیار کیا اور مرتضیٰ کا ہاتھ تھام لیا۔